وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اساں عطا فرمائی لقمان دانائی اور حکمت، اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے واسطے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ساریاں حمداں سراہا۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام اللہ پاک نے خاص کر کے جس چیز کا ذکر کیتا ہے، جناب نو اللہ پاک نے فرمایا کہ سر تمہیں حکمت دیتی ہے، دانائی دیتی ہے۔ دانائی دا اور حکمت دا وجود کوئی مجسم نظر نہیں آتا کہ بندہ انہیں جسم کی صورت بیٹھے، دوسریاں نعمتاں نے نا مال کی صورت، ذات کی صورت، کاروبار حیات کی صورت، اور جنیاں خواہشات نفسانی انسان کے نال تعلق انہوں کا جسم ہے۔ دانائی اور حکمت دماغ اور دل کے نال اس کا تعلق، سوچ اور فکر کے نال اس کا تعلق۔ تو جس کی فکر دے وچ، جس کی سوچ دے وچ، جس کی گل جی زبان دے وچوں نکلتی پئی ہے اور دوسرے کی سماعت تک پہنچتی پئی ہے، اس کی گل دے وچوں جڑے صاحب دانا صاحب حکمت ہے انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تقویت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایسی نعمت ہے کہ جڑا انسان دے دل دے اوپر اس کا اثر ہے، دماغ دے اوپر اثر ہے، اور جس کو یہ نصیب ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ مینوں کائنات کی ہر شے مل گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس میں اسی حکمت دیتی اس میں اساں خیر کثیر عطا فرما دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقمان اساں تانوں حکمت عطا فرمائی ہے اور اس کا شکر ادا کیتا کرو۔ شکر کی تعریف فعل المنعم تعظیم المنعم لکونہ منعما، کہ ایسا فعل ہے، شکر ایسا فعل ہے جڑا انعام کرنے والے کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اس کی خبر دیتا ہے۔ فعل المنعم تعظیم المنعم، کہ وہ انعام کرنے والے کی تعظیم کے اوپر، عظمت کے اوپر وہ کام جڑا ہے وہ اس کی خبر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لقوم ہی منعمن، وہ تیرے تے انعام کرنے والا ہے۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑھنے والا ہوں اور شکر کے باب دے وچ ہے، اس واسطے میں ربط اس کا ملان ہوں۔ تو فرمایا کہ ہر وہ کام جڑا اللہ کی ذات پاک کی عظمت کے اوپر خبر دے کہ اے میرا منعم ہے، تو فرمایا اس کام میں شکر اس کو آکھا جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مجلس کے اندر فرمانے میں کہ مبارکباد کا مستحق کے بندہ جنہیں تمام چیزاں دے عطا کرنے والے نو منعم نو سب کچھ سمجھ لیا اور اپنے فعل دے کو بالکل فارغ ہو گیا، تو یقینی طور پہ اور کے فرمایا میں یشکر فإنما یشکر نفسہ،
مالک کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی حرکتوں کے نال ثابت کرتا ہے کہ میرا من ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہر فعل کے وچ اس چیز کا احساس رکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جڑا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے دے واسطے کرتا ہے۔ میں غنی ہاں، میں کسی کا محتاج، تو نہ شکری بھی کرے گا تو اس کا کی کر جی جو شکر کرے گا تو مالک کریم نے فرمایا اس شکر کا اجر جڑا ہے وہ تیرے بھلے دے واسطے ہے۔ میں تو ہمہ وقت کرم نوازی کرتا ہی رہا، اگر کفران نعمت کرے گا تو تیرا نقصان ہے، اگر میری ذات کا شاکر بن جائے گا تو فرمایا وہ تیرے واسطے بہتر ہوگا۔ تو اس سفر محبت کے وچ انسان جس وقت ٹرتا ہے کہ پھر بندے دے کئی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، کئی طرح کے واقعات پیدا ہوتے ہیں، کئی طرح کے سفر کے وچ مراحل آتے ہیں، تو بندہ حیران و پریشان بھی ہوتا ہے اور بندہ خوشدل بھی بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے مالک کریم نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، کہ جڑے مصروف جہاد رہتے ہیں، فینا ساری رضا دے واسطے چلتے رہتے ہیں، تو جڑے بندے مصروف جہاد رہتے ہیں سانو راضی کرن دے واسطے، کہ انہاں دا مقصود ہر فعل دا میری رضا ہے، تو فرمایا لنہدینہم سبلنا، اسی ضرور دکھا دیں گا انہوں اپنے راہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس سفر دے وچ جس راہ دے وچ ٹرتا پیا ہے نا، ان دا سفر سجاکھے دا سفر ہے، نبینے دا سفر ہے، جہاں قدم وہ چکتا ہے وہ میری توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ذمہ کرم دے اتے ہے کہ میں اس کو اس راہ بخا دے والا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت محسنین کے نال ہے، جہاں ہر وقت اللہ کی ذات پاک کی رضا کے طالب نے، خدا نے فرمایا کہ وہ میری میت دے ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیان کی بات ہے، میں عرض کرنا سنو۔ جناب فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے سے پہلے کہ تینوں تیری منزل دا یقین کامل ہو جائے، جڑا اس راہ دے وچ ٹرتا ہے وہ ٹرتا تو یقین دے نال ہی ہے نا، خدا دی ذات پاک دے تے اس میں یقین دی ایمانتا ہے تو ان کا قدم ٹریا ہے۔ تو فرمایا کہ خدا تک پہنچنے سے پہلے جب تک تو اس کے راستے میں ہو تو اس سے دعا مانگتا رہے کہ جس وقت تجھ کو حیرت پیش آئے تو عرض کر۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی اس کے رستے انہوں بخا دے گے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنی منزل کے وصول تک یہ منزل مکتی تو نہیں ہے، آپ اٹھا ہے تو اتنے پہنچا گے کرو، میری گل سنتے پہلے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی ذات کے لیے لا یحد ولا یتصور ہے، ہر راہ ہر دن اس کی نئی شان ہے، اور ایک شان دے وچ کئی شاناں ہیں۔ تو اس شوق کا جڑا مسافر ہے وہ کدی بھی چھٹی کہ اتنے میں پہنچ کے کھلو جاؤں گا، کھلون تو اتنے ہے ہی نہ، جو حاصل ہوا ہے محدود ہے، وہ تھوڑا ہے، جڑا پیچھے لامحدود ہے وہ کی ہے، لامحدود ہے، سمجھے جن۔ تو فرمایا کہ جس وقت تجھ کو حیرت پیش آئے تو عرض کر کہ اے حیران مخلوق کے راہ پر میری راہبری فرما۔ اگر جس وقت حیران و پریشان ہو جائے تو تھک کے بہن کی ضرورت نہیں،
جس راہ دے وچ جس کی ذات دی پاروں نکلیا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس حیرانی دے وچ اپنے مالک نو عرض کر کی کر کہ اے حیران مخلوق کے رہبر میری راہبری فرما کہ جڑا بھی حیران ہو پریشان ہوئے اس کی راہبری کرنے والی تیری ذات ہے تو میں بھی حیران ہاں اس واسطے میرے حال دیکھتے رحم اور فضل فرما ایک ربائی ہے حضرت سلمان شہید دی بڑے غور کے نال سنو یہ ذوق کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کنا دے وچ ادھروں پائی ادھروں کٹی دی نہیں ہے سمجھتے پائے نا ہر آدمی کا ایک حال ہے اپنا اس حال کے نال وہ گل کو سنتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے تو فرمانے نے عرض کرتے ہیں اے باعث دل خستگی ہم چیست بگو باعث دل خستگی ہم چیست بگو کہ میرے دل کی پریشانی کا باعث کی ہے دس دے تا چند پا محنت پا منم زیست کدوں تک میں اس سختی کے وچ میں اپنی زندگی بسر کروں گا بگو میں نے فرما دے کہ کدوں یہ چیزاں میرے کو ختم حضور غوث پاک فرما دیں کہ حیران ہوئے کہ مالک کریم نو عرض کیتا کر کہ ہر حیران کی راہبری کرنے والا تیری ذات ہے اس واسطے میری حیرانی نو کی کر دے دور فرما دے سرمات کرنے نے کہ کدوں تک میری دل کی خستگی کا جڑی چیز باعث ہے کہ کی ہے کہ کدوں تک میں سختی دے وچ زندہ رہاں گا تو مینوں فرما دے ہر چند بدم ہر لحظہ کہ ایک کام بھی میرا چنگا نہیں اور میں بدم برا ہاں گنہگار ہاں از کرم خیش ببخش اپنے کرم خاص کے نال مینوں بخش دے اپنے کرم خاص کے نال مینوں بخش دے بخشش تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے تیری ذات کا تو فرمایا ہر چند قدم میں یہ دعویٰ لے کے نہیں آیا بھی میں نہیں کا میں اقرار جرم کر کے آیا ہوا کہ میرا کوئی فعل کوئی حرکت کوئی سوچ بھی میری چنگی نہیں میں بہت ہی برا ہاں از کرم خیش ببخش مرد اپنے کرم دے نال میں نے بخشنا ہے میرے فعل کا کوئی نیکی کا عمل نہیں غیر راز تو برحم کنت غیر راز تو بمن رحم کنت کیست بکو تیرے سوا کوئی اور میرے تے رحم کرنے والا ہے تو میں نے دس کر جس وقت تیرے تو سوا میرا اور ہے ہی کوئی نہیں کہ جیڑا میرے تے رحم کرے تو پھر میرے تے کرم فرما میرے تے کرم فرما چا اور میرے مالک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے حیران مخلوق کے رہبر میری راہبری فرما اور جب تو کسی تکلیف میں مبتلا اور صبر سے عاجز ہو تو دعا مانگ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پہ جس وقت بندہ آزمائش کے وچ آتا ہے تکلیف کے لیے وہ کئی قسم کی تکلیف آتی ہے صرف دنیاوی نعمتوں کی فراوانی جیڑی ہے یہ آسانی نہیں بڑے بڑے بندے ایسا دیکھے نے کہ جنہوں نے دنیا دے وچ کسی چیز کی کمی نہیں لیکن وہ پریشان ہے کی نے وہ ایک سوچ کوئی ایسی کام کہ جڑا اس کے ذہن دے دل دے اتنے چھا جاتا ہے اور ہما وقت انہوں پریشان رکھتا ہے تمام دنیاوی سہولتیں ہونے کے باوجود اس کو سکون نہیں بیماری کی صورت دے وچ سوچ اور فکر کی صورت دے وچ اور کوئی دکھ تکلیفوں کی صورت دے وچ اپنے اولاد کی تکلیف کی صورت تو فرماتے ہیں اور جب تو کسی تکلیف میں مبتلا اور صبر سے عاجز ہو تو دعا مانگ کہ اے میرے معبود میری مدد فرما اور مجھ کو صبر دے فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی تیرا
مدد تیرے دل کا جڑا خیال ہے وہ اپنے مالک دے کولوں تو مانگ کہ صبر تو میں عاجز ہاں، تو مینوں صبر عطا فرماوے تو فرما دے مینوں صبر عطا کر۔ کی کرتے صبر؟ میں اپنی زبان نوں تے اپنے دل دی سوچ نوں تیرے شکوے دے کولوں روک لوائے دا نا صبر ہے۔ صبر روکن دا نام ہے، سمجھن گی کہ نہیں؟ اچھا، اور میری تکلیف دور کر، ولیکن جس وقت تجھ کو وصول نصیب ہو جائے اور تیرے قلب کو حضوری میں لے لیا جائے اور مقرب بنا لیا جائے تو اس وقت نہ سوال ہو نہ زبان ہو۔ یہ فرمانے نے جتوں گل شروع کی سی آپا کہ جس وقت سفر دے وچ چلے تے تینوں حیرانی لاحق ہوئے تے پھر کہ اے آخیا کر کے اے حیران مخلوق دے رہبر تو میری راہنمائی فرما، تکلیف ودے تے فرما دینے کہ اس وقت شکوہ نہ کر کہ اس کے کو صبر دا طالب ہو، اور فرما دینے اگر تینوں وصول حق نصیب ہو جائے، قرب خدا بندی نصیب ہو جائے تو پھر تیرا معاملہ کیے، تو فرما دینے کہ اس وقت نہ سوال ہو نہ زبان ہو، نہ سوال ہو اور نہ زبان ہو۔ اگر اس وقت اگر نہ کچھ منگنا ہے تو نہ زبان ہلانی ہے، نہ منگنا ہے تو نہ زبان، جی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چیخا تے کھلو کے جبریل امین نے فرمایا کہ حاجت کا ضرور ہے پر تیرے نال کوئی کام نہیں، اما علیہ کا پتا تیرے نال کوئی کام نہیں۔ انہاں فرمایا کہ جناب میں خدا کا فرشتہ ماں جبریل امین، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں منن والا موسمی بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، تیرے ہر حالت میں جانتا ہے، اس تیرے کو حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت تیرے دل میں اللہ کی ذات پاک اپنا قرب نصیب فرما دے کہ پھر اتنے نہ سوال رہ جاتا ہے نہ زبان رہ جاتی ہے، فرمایا بلکہ سکوت اور مشاہدہ ہو، کہ اتنے صرف خاموشی ہے اور اتنے صرف مشاہدہ ہے کہ اپنے محبوب نو کہ پہچاننا کہ دیکھنا ہے، اور اتنے کوئی کام نہیں، کہ جو کچھ وہ ظاہر فرمائے چپ کھڑا ہوا اس کو تکتا رہے، کہ جو اللہ کی ذات پاک تیرے حالات میں ظاہر کرے کہ انہاں قرب والوں کا تعلق ہی ہے کہ وہ کھڑے اس کو ویکھتے رہتے ہیں کہ کی پیا ہوتا ہے، جو ہوندا پیا انہوں ویکھتے رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو مہمان بن جائے گا اور مہمان کسی شے کی فرمائش نہیں کیا کرتا۔ فرما دینے کہ ہون تینوں اللہ کی ذات پاک نے اپنے قرب سے لے کے اپنا مہمان بنا لیا ہے، تے مہمان وہی ہوتا ہے جہاں میزبان کے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، سمجھے تو پہلے آداب ظاہر بھی یہی ہے کہ مہمان کون ہوتا ہے جہاں جاوے کہ جیڑی میزبانی کرنے والا ہے جن کے کول جاوے انہوں ٹنگڑے نہ چاڑ لے، میں ظاہر بھی کر سکتا، یہ تو ہمیشہ ہی مہمان ہے کہ اللہ کی ذات پاک دے قرب دے دسترخوانے کرم دے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ویکھتے تے تکتے پائے نہیں، اور تکنا ہی انہوں کی عبادت ہے اور اس سے سکون ہی انہوں کی عبادت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اور مہمان کسی شے کی فرمائش نہیں کیا کرتا بلکہ ادب و تہذیب سے رہتا ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا ہے اس کو دے دیا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کو حکم ہی کیا جائے کہ فرمائش کرو۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے کہ میزبان آپ آتا ہے کہ یار تو مینوں دس تیرے لیے میں کی کام، یہ عام ظاہر بھی گل کرتا ہے۔ اتنے فرما دینے کہ جس وقت تیرے دل کی حالت ہو جائے گی نا کہ مالک کریم تینوں آپ فرماوے گا بھی دس کی لینا ہے، فرمایا سب چاہیے گی تو کی چاہیے تینوں کی چاہیے، تو فرمایا
تو بے شک وہ تعمیل کے لیے، تعمیل حکم کے لیے فرمائش کرتا ہے، نہ کہ اپنی خواہش سے۔ فرماتے نہیں کہ وہ جی پھر اللہ پاک کے کو سوال کرتا ہے نا، وہ اس واسطے سوال کرتا ہے کہ مینوں حکم ہوا بھی مانگ لو، لہٰذا ہوں میں منگنا، اپنی خواہش نفس کی پاروں کچھ نہیں مانگتا، کہ تعمیل حکم کر دیا کہ میرے مالک کریم نے مینوں فرمایا کہ میرے کو مانگ، کہ ہوں میں نہ منگا تو پھر یہ صحیح نہیں، اگر خواہش واسطے نہیں مانگتا، تعمیل حکم واسطے مانگتا۔ فرماتے نے بڑی باریک کر لے، فرماتے نے دعا تو بہت کے وقت ہوتی ہے، لیکن جہاں بندہ مانگتا پہنتا ہے نا، وہ تو جس طرح دوری ہوئے تو مانگتا ہے نا، جس وقت انہوں قرب نصیب ہے تو فرماتے ہیں قرب کے وقت ثبوت ہوتا ہے، قرب کے وقت ثبوت ہوتا ہے، لیکن جنہوں محبوب کا قرب نصیب ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنے گل نہیں ہوتی، زبان نہیں ہوتی، اتنے صرف ثبوت ہوتا ہے، اتنے صرف کی ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے۔ علامہ صاحب کا شعر میرے ذہن سے نکل گیا فارسی کا، نہیں اللہ والے حق تعالیٰ کے سوا کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے جڑے قرب والے ہوتے ہیں وہ صرف ایک کو ہی پہچانتے ہیں، جیسے ایک کی پہچان انہوں کی مکمل ہو جاتی ہے، کسی اور کو ویکھن کی ضرورت ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر مہینے بھی ان کو آب و دانہ نصیب نہ ہو تو نہ ان کو پرواہ ہوگی اور نہ ان کی حالت میں تغیر آئے گا، کیونکہ ان کو غذا پہنچانے والا خدا ہے جو ان کو غذا بخشتا ہے اور جس شے کی بھی چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں اصحاب کہف دیکھ لو نا، سمجھ آ جائے گا، 309 سال گھاٹ کے وچ پے رہے، کوئی باورچی خانہ کوئی شاید کوئی نہیں، جسم بھی درست نہیں تے غذا بھی ملتی پئی ہے، تے صرف انہوں نے غذا نہیں پہ ملتی، جہاں باہر انہوں نے دروازے سے تلیج دے کے کتا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے وہ بھی مردار کھان نہیں جاتا، وہ بھی اتنے بیٹھا ہوا ہے۔ عقل کو ہم باسطم ذرائع دل ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں مانگتے لیکن جسم تارو تازہ رہتا ہے، جسم ترو تازہ رہتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ غذا اللہ پاک عطا پہ کرتا ہے۔ تو صرف غذا اسی سمجھنے جسمانی خواہشات کی بھی چکر نہ کھاتا تو کمزور ہو جاوا گا۔ فرماتے ہیں کہ روٹی بھی نہیں کھاتے جسم بھی کمزور نہیں ہوتا، کہ غذا جی وہ ملتی ہے سارے کے حاوی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس سے طلب کرے اس کے غیر یعنی مال و جاہ یا جنت و غلمان کو، تو وہ اس کی محبت میں جھوٹا ہے۔ فرماتے ہیں ایک نوی گل ہے، گل سمجھن کی گل جناب۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کے سامنے بیٹھ کے اندر کو بندہ منگے اندر غیر جہاں انہیں پہلے دے دیتا ہوا، رزق بھی لکھ دیتا ہے، روٹی بھی دے دیتی، اولاد بھی دے دیتی، مال و زر بھی دے دیتا، جمن تو پہلے لکھ کے دے دیتا۔ تو فرماتے ہیں کتابہ محبت کا، کتابہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دا، کہ اس کے سامنے بیٹھ کے ان کے کولوں سوال کی کرے ان کے غیر کا۔ جناب فرماتے ہیں کہ منگن تے پابندی کوئی نہیں، لیکن دعویٰ محبت سے جھوٹا ہے۔ یہ نہ آ کے مینوں پیار ہے، تو پیار تو تیرا ہو رشنیاں نہ آئے، جی تینوں ان کے نال پیار ہو گیا تو ان کو صرف تو انہوں ہی منگنا ہے۔
اور وہ کریم ہے جنہیں پہلے سارا کچھ تمہیں دے دیتا ہوا، تیرے رزق کا فیصلہ کر دیتا ہوا، تیرے منگیا تو بغیر کر دیتا ہوا، کہ تو پھر بھی اندر کو غیر منگنا۔ فرما دینے کہ یہ انہوں کی گل ہے جڑے اہل قرب و محبت والے ہوندے نے، انہوں کے واسطے حکم ہے کہ سامنے بہ کے معبود کے کولوں معبود کے غیر کی طلب کرنا۔ رومی ایک جگہ تے فرما دینے کہ یہ بھی پھٹکار ہے کہ شیطان نے خدا کے کولوں لمبی حیاتی منگی ہے کہ توبہ نہ کی، توبہ کہ انبیاء علیہ السلام کو جتنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ساری زندگی کا منشور خدا کی ذات کو بنایا اور کوئی زندگی کا منشور جناب فرمانے نے ہاں جب محبوب واصل اور مہمان قرب بن جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ مانگو اور فرمائش کرو اور کہو جو کچھ بھی مطلوب ہو، تم کو مختار ہو، تو اس وقت تعمیل حکم کے لیے کسی شے کی طلب میں مذائقہ نہیں۔ اگے فرما دیں محب کی حالت قبض کی ہوتی ہے، لیکن محب جڑا ہے جڑا فرمائش نہیں نہ کرتا ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جویں دو اصطلاح نے صوفیہ کرام دیا حالت دیا یا قبض کہ میرے کو کوئی مجھے پتہ نہیں لگتا پیا ماہویت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ محب کی حالت قبض کی ہوتی ہے اور محبوب کی حالت بست کی، لیکن محبوب کا کرم نوازی دے اتنے ہوتا ہے کہ محب جڑا ہے وہ دی زبان کوئی چیز ہلدی نہیں کہ کوئی مدعا بیان نہیں کرتا کہ دو حالت نے محب قبض دے وچ محبوب بست دے وچ۔ فرمایا ناکامی محب کا حصہ ہے، ناکامی محب کا حصہ ہے اور عطا محبوب کا حصہ ہے۔ ناکامی محب کا حصہ ہے اور عطا محبوب کا حصہ ہے۔ بندہ جب تک محب اور طالب رہتا ہے تو سرگشتگی اور پراگندگی اور شکستگی اور قصبے معاش کے اندر رہتا ہے، اور جب نمبر بدلتا ہے کہ محبوب اور مطلوب بن جاتا ہے تو اس کے حق میں معاملہ بھی پلٹ جاتا ہے، اس کے حق میں معاملہ بھی پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ گفتگو ساری اس گل کی ہے کہ شکر انسان کو کتنے پہنچاتا ہے، شکر انسان کو مشکور تک پہنچاتا ہے، عبور تک پہنچاتا ہے۔ اور جو پھر بھی اللہ کی ذات پاک نے عطا بندے میں جو چیزاں عطا کیتیاں نے اس کی ہر پھر جڑا ہے وہ اس چیز کی خبر دے دے کہ میں نے انعام کرنے والا ہے، میں اس کا یہ شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرنا۔ اللہ کی ذات پاک سارے دل میں ہر غیر کے کولو پاک کر کے اپنی محبت عطا فرماوے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور سچی محبت کے ساتھ